20 محرم الحرام کو مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے عشق بلال حبشی پر کچھ معلومات عرض کروں گا۔ عربی لغت میں ہے کہ العشق فرط الحب، محبت میں حد سے تجاوز کر جانے کا نام عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب محبت بہت زیادہ پکی ہو جائے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ محبت مجنوں بنا دیتی ہے، محبت پاگل کر دیتی ہے۔ تیری محفل میں آگے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بدنام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ بچڑے کے نام تیرے ہی ہاتھوں سے نظام ہوئے۔ نام تو قیس تھا نا مجنوں کا، لیکن دنیا مجنوں کہہ کر پکارتی تھی۔ یہ محبتیں نکما کر دیتی ہیں، یہ محبتیں پاگل کر دیتی ہیں، یہ محبتیں مجنوں بنا دیتی ہیں۔ لیکن جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے، یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہیں، یہ بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو، جو ذرہ نواز ہو، جو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچائے۔ شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، شہنشاہوں کے تذکرے باقی نہ رہے، لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا زمانہ گزر گیا، لیکن ان کے نام کی مالا آج بھی جپی جا رہی ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں ہیں بوبا میں کافر ہوں آج میں ہوا۔ فرمایا کہ جب عشق ہو جائے، جب محبت ہو جائے تو پھر میں نہیں ہوتا، پھر تو ہی تو ہوتی ہے، پھر بندہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ تو جب عشق کرنے والے بلال حبشی ہوں اور محبوب آمنہ کے لال ہوں تو پھر ان کے عشق داستانیں قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر رہیں گی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کی کیفیات کیا تھی۔ سیدنا بلال حبشی جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے تو ہر طرف آقا کے چہرے بدگوہا کو تلاش کرتے تھے، آقا کے حسن کے متلاشی تھے کہ کسی طرح حضور کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام سے سوال کرتے کہ اے صحابہ بتاؤ حضور کو کہیں دیکھا ہے، میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ حضور پردہ فرما چکے ہیں، حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن بلال حبشی صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے ہیں بتاؤ میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے؟ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، بلال مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں، 1 سال وہاں گزارتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اس وقت لڑائی رہتی ہے، مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں، مدینے والے آقا کام میں تشریف لاتے ہیں، کام میں آ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ میری یاد نہیں آتی؟ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ سیدنا بلال حبشی کی رات کی وقت آنکھ کھلتی ہے، فوراً اٹھتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں، آقا کہاں ہے؟ آقا اپنے خواب میں آ کے بلایا تھا، گزرے میں چلے جاتے ہیں، آقا کو تلاش کرتے ہیں، آقا نظر نہیں آ رہے۔ پھر روضہ انور پر چلے جاتے ہیں، روضہ انور پر جا کے رو رو کے کہتے ہیں آقا غلام آ گیا، آقا آپ کا غلام آ گیا، آقا یا سیدی یا رسول اللہ، آقا آپ کا غلام حاضر ہو گیا ہے، آقا آپ کا عاشق آ گیا، آقا آپ نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا تھا اے بلال آ جا، اے بلال آ جا، آقا آپ کا بلال آ گیا ہے اور آپ پردے میں چھپ گئے ہیں، یا رسول اللہ جلوہ دکھا دیجئے۔ اب اتنی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ سیدنا بلال حبشی پر کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام بلال حبشی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں۔ بلال حبشی آنکھ کھولتے ہیں تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک ہی شورا ہے، ایک ہی شور ہے، سنا ہے آقا کا غلام آ گیا ہے، سنا ہے آقا کے غلام لوٹ کر آ گئے ہیں۔ آقا کی جدائی کے بعد، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد، آقا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بلال حبشی کو 1 سال ہو گیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ بلال حبشی سے ملنا چاہتے ہیں، بلال حبشی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لوگ مدینہ مسجد نبوی کے اندر بلال حبشی کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام بلال حبشی سے کہتے ہیں اے بلال ذرا وہ اذان تو سنا جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا، اے بلال آج وہ اذان سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ جب کسی سے پیار ہو جائے، جب کسی سے محبت ہو جائے، جب وہ محبوب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کی آوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کی عبادتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، وہ لمحے یاد آتے ہیں، وہ ساعتیں یاد آتی ہیں، وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں۔ صحابہ کرام بلال حبشی سے عرض کر رہے ہیں اے بلال حبشی آج وہ اذان تو سنا جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں اے میرے صحابہ میرے بس کی بات نہیں، میں وہ اذان نہیں سنا سکتا۔ پہلے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے چہرہ
سامنے چہرہ وضحا نہیں ہوگا میرے لیے یہ قابل برداشت ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ آقا کے دو شہزادے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کر حسنین کریمین کے گھر چلے جاتے ہیں، حسنین کریمین کو بلا کر لاتے ہیں۔ حسنین کریمین آتے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اے بلال دیکھ آقا کا نواسہ آیا ہے، بلال ایک مرتبہ وہ اذان سنا دے، مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے، اے بلال ایک مرتبہ وہ اذان سنا دے۔ سیدنا بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے آقا کے نواسو، اے آقا کے شہزادوں، میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں، میں تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں بتاؤ کہاں سنانی ہے اذان، میں سناؤں گا اذان۔ سیدنا امام حسین حضرت سیدنا بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان سناؤ۔ اب بلال حبشی اذان سناتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں بلال حبشی کی وہ آواز گونجتی ہے۔ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں بلال حبشی کی وہ آواز گونجتی ہے تو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں، وہ کمر سے باہر نکل آتے ہیں، کہتے ہیں آقا کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ بلال لگتا ہے بلال حبشی لوٹ کر آ گئے ہیں، تو ننھے بچے بھی اپنی ماؤں سے کہتے ہیں آقا کے مؤذن تو آ گئے، آقا کب آئیں گے؟ ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں کہ کب حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیں، کب آقا کے ٹکریالے والوں کو دیکھ لیں۔ ادھر بلال حبشی اذان پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آقا کا چہرہ وضحا نظر نہیں آیا، بلال بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، جب چہرہ وضحا نظر نہیں آتا تو بلال بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ جب بلال کی آنکھ کھلتی ہے تو مدینہ منورہ میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی واپس حلب کے شہر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی بجلی جس پر گری وہ ساری زندگی ان کے عشق میں بلکتا رہا۔ شاعر کہتا ہے عشق لگا سی کھیڑنا کھیڑ بھی نو تے مینوں کھیڑوں بھول گئیاں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر اودی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی، پر ہن رلدیاں رل گئیاں، ہن تے رلدیاں رل گئیاں۔